اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کے کرم سے مادہ اور وزن یعنی روٹ ورڈ اور پیٹرن سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے کہا کہ حروف الہجہ 28 یا 29، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو یلو آؤٹ لائنڈ ہیں ان کو ہم اردو میں بے تے ثے پڑھتے ہیں، جبکہ ہم انہیں عربی میں با تا ثا ہا خا را زا سے پڑھتے ہیں۔ مزید ہم نے یہ دیکھا کہ واو اور یا ان کو ہم ویک لیٹرز کہتے ہیں۔ یہ 28 جو آپ کے سامنے ہیں ان کو حروف الہجہ کہتے ہیں، اور یہ جو واو یا ہے اور الف ان کو ہم حروف علت کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب آپ دیکھیں گے کہ حروف علت قربانی دیتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو فی الحال ہم نے یاد رکھا کہ حروف الہجہ 28 یا 29 ہے، اور 29 میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ حمزہ کو الگ مانتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم پہلے یہ جانیں گے کہ حروف الہجہ کے بعد دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہے حرکات۔ حرکات کیا ہوتی ہیں؟ یعنی بیسک جو نوٹیشنز ہوتی ہے، جو سمبلز ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ ایک ہے زبر، ایک ہے زیر، ایک ہے پیش۔ زبر کو ہم فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، جس حرف پہ زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں، اور جس حرف پہ ضمہ یعنی پیش ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ مزید ہمارے پاس ایک دال نما علامت ہوتی ہے جسے ہم سکون یا جزم کے نام سے جانتے ہیں۔ جس لفظ پہ یہ دال نما یا یہ گول ایسے ہوتا ہے اسے ہم ساکن یا مجزوم کہتے ہیں، ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ اور ہمارے پاس اور ایک چیز ہے کہ یہ حرکات ہمیں ڈبل بھی ملتی ہے، یعنی دوہری، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم تنوین کہتے ہیں۔ یعنی حروف الہجہ کے ساتھ جب ہم حرکات ملاتے ہیں تو دراصل وہ کلمہ بنتا ہے جس کی ہم نے بات کی تھی۔ مزید آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ کلمے کے دو مین ٹائپس ہیں، غیر محتاج اور محتاج۔ غیر محتاج انڈیپینڈنٹ ہے، جس کا میننگ کلیئر ہوتا ہے، یعنی جسے ہم نے اسم اور فعل کی کیٹیگری میں فردر ڈیوائیڈ کیا تھا، اور اسم کو ہم نے انگلش میں سپر ناؤن کے نام سے جانا تھا، اور یہ کس کے لیے لگتا ہے؟ یہ نام کے لیے لگتا ہے۔ اس کے برعکس فعل جو ہے یہ کام کے لیے ہوتا ہے، اور نوٹ کر کے رکھیں گے فعل خالی کام نہیں، کام کے ساتھ وقت بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم نے محتاج دیکھے، محتاج کلمے جن کو ہم نے حرف یا حروف سے جانا تھا، اور ان کا کام کیا ہے؟ یہ ملانے کے کام آتے ہیں۔ یعنی ہم نے اب یہ سمجھا کہ حروف الہجہ اور حرکات کے ملنے سے کلمے بنتے ہیں۔ اور فائنلی کلمے کے 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم جس کو ہم نے سپر ناؤن کہا تھا، نام کے لیے لگتا ہے۔ فعل جسے ہم نے ورب کہا تھا، کام کے لیے لگتا ہے، اور حرف ملانے کے کام آتا ہے۔ مزید ہم نے یہ دیکھا کہ عربی میں جو 3 زمانے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 ہی زمانے ہیں، ایک ہو گیا ماضی جسے ہم نے پاسٹ ٹینس کہا تھا، اور مضارعہ۔ مضارعہ میں کیا خوبصورتی ہمیں ملی کہ یہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی مستقبل اور حال کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو خاص بات سیکھی تھی اللہ کے کرم سے، وہ یہ دیکھا تھا کہ تعداد کے لحاظ سے، یعنی آن دا بیسس آف نمبر، ہمارے پاس سنگولر، پلورل یعنی واحد اور جمع کے علاوہ ڈیول یا تثنیہ ملتا ہے۔ واحد 1 کے لیے، تثنیہ 2 کے لیے، اور 2 سے زیادہ کے لیے ہم جمع استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ 2 کا ایک الگ مقام ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ تو ہے انٹریکشن زون جس میں ہم متکلم اور مخاطب کو لاتے ہیں۔ متکلم یعنی بات کرنے والا، جس سے وہ مخاطب ہو اسے سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اور جس کی بات ہو رہی ہو
اسے ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں. اور ہم نے کیا کہا؟ عربی میں ہماری رائم سکیم ریورس آرڈر میں ہے، پہلے تھرڈ پرسن، پھر سیکنڈ پرسن، پھر فرسٹ پرسن، یعنی غائب، مخاطب اور متکلم. اب ذرا اس کو دیکھ لیجئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اس آیت کو دیکھ لیجئے، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا انسان کو. اور یہاں دیکھ لیجئے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہاں پہ آیا خالق، یہاں پہ آیا خلق، اور یہاں پہ آیا یخلق. تو اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے. پہلے دیکھ لیجئے یہ جو خالق ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. اللہ خالق، اللہ پیدا کرنے والا ہے. یہ ہے خلق، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا. اور یہ ہے یخلق، یعنی پیدا فرماتا ہے. تو آج ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جان لیجئے ہم آج پڑھیں گے یہ مادہ کیا ہوتا ہے. مادے کا جو انگلش ایکویلنٹ ہے یہ روٹ ورڈ ہے. تو روٹ ورڈ یعنی ہم ایک اینالوگ ذہن میں رکھیں گے، یہ ایک ایسا روٹ ہے، یہ ایک ایسا روٹ ہے جس سے بہت بڑا پیڑ جو ہے بنتا ہے. یہ وہ ورڈ ہے، یہ وہ بیسک ورڈ ہے. اسے ہم نے کیا کہا؟ مادہ، جس سے کیا بنتے ہیں؟ بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. تو عربی کے 99% یعنی 99 الفاظ ایسے ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حرف پر ہوتی ہے، جسے مادہ کہتے ہیں. مادہ کیا ہے؟ مادہ بنیادی حروف ہے، فاؤنڈیشن لیٹرز ہیں جن کو یوز کر کے ہم ورڈز بناتے ہیں. یعنی جو ہم نے اسم اور فعل پڑھا بنیادی طور پر، جو غیر محتاج ہیں وہ کس سے بنے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں مادہ. ایک مادہ جیسے دیکھ لیجئے خا، لام اور قاف. تو یہ 3 جو ہے یہ 3 روٹ ورڈز ہیں جن سے کیا بنا؟ جن سے بنتا ہے خالق، جن سے بنتا ہے مخلوق، اور جن سے بنتا ہے خلق. تو پہلی بات جو ہم نے دیکھی کہ ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جو کہ ایکسٹروفولیٹ ہوتا ہے، جو کہ ورڈز کی شکل میں ریپلیکیٹ ہوتا ہے. اور ایک چیز جان لیتے ہیں، وزن. وزن کا جو انگلش ایکویلنٹ ہے، فارمولا کہیے، پیٹرن کہیے، ٹیمپلیٹ کہیے، پروٹوٹائپ کہیے، یعنی یہ وہ سانچہ ہے جس سے الفاظ بنتا ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا مادہ، یعنی کون سے حروف الہجا ہم نے اٹھانے ہیں، پھر کس پیٹرن میں ڈالنے ہیں. تو وہ پیٹرن جو ہوگا اسے ہم وزن کہتے ہیں. جیسے اس پیٹرن کو دیکھ لیجئے، یہ ہے زبر زبر زبر، یعنی 3 زبر. یہ ہے زبر پیش اور زبر. یہ کیا ہے؟ یہ ہے پیش، زیر اور زبر. یہ کیا ہے؟ زبر زیر اور زبر. اور یہ کیا ہے؟ زبر پیش اور زبر. تو اس کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ یہ وزن ہے. اب چونکہ ایسے یاد کرنا یہ تو بائنری سے بھی کمپلیکس ہو جاتا ہے، تو اس کے بجائے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ ایک کلمہ لکھتے ہیں جسے ہم فا کلمہ کہتے ہیں. یہاں پہ ایک عین کلمہ لکھتے ہیں اور یہاں پہ ایک لام کلمہ لکھتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ حروف الہجا کو، یعنی کن حروف الہجا کو؟ جو روٹ ورڈ بن کر آئے، جو مادہ بن کر آ گئے، ان کو ہم نے اس ڈائی میں، اس پیٹرن میں، اس ٹیمپلیٹ میں ڈالنا ہے، اور تب جا کے ہمارے پاس ایک میننگ فل سٹرکچر بنتا ہے. اور مزید نوٹ کر لیجئے کہ ہر وزن الگ میننگ دیتا ہے. اللہ اکبر. جیسے یہاں پہ دیکھ لیجئے، یہ ہے، یہ بن گیا اب فعل، یہ بن جائے گا
فعولا، اور یہ بن جائے گا فعلا۔ اس کا ترجمہ الگ ہے، اس کا ترجمہ الگ ہے، اور اس کا ترجمہ الگ ہے۔ اب ہم نے کیا سمجھا اللہ کے کرم سے؟ اب ہم نے یہ دیکھا کہ وزن اور مادہ یعنی دو چیزیں ملتی ہے، ایک وزن ہوتا ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے، ایک پروٹوٹائپ ہوتا ہے، ایک سانچہ ہوتا ہے، ایک ڈائی ہوتی ہے، اور ایک بیسک لیٹرز ہوتے ہیں جن کو کہ ہم نے مادہ کہا۔ یعنی روٹ ورڈز اینڈ اے فارمولا اینڈ اے پروٹوٹائپ ول میک اے سینس۔ ہر اسم یا ہر فعل ایک مادے سے بنتا ہے، اور ہر مادہ کسی نہ کسی وزن پر ہوتا ہے۔ جب آپ کسی مادے کو کسی وزن کے اوپر فٹ کریں گے تو ایک خاص مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ جیسے یہ لے لیجئے، ہم نے 3 حرفی مادہ لیا، خا، لام اور قوف۔ خا کو ہم کیا کہیں گے؟ فا کلمہ ہے، عین کلمہ ہے، اور لام کلمہ ہے۔ چلیے اس کو اس ڈائی پہ ڈالتے ہیں، اس پروٹوٹائپ پہ ڈالتے ہیں، اس ٹیمپلیٹ پہ اس کو ڈالتے ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ مادہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وزن ہے۔ چلیے ڈالیے اس کو، تو کیا آتا ہے؟ خلقہ۔ تو یہ خلقہ بن گیا، اور ترجمہ دیکھیے کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا۔ اب اسی کو ڈالیے، انہی 3 کو اس ڈائی پہ ڈالیے، تو یہ کیا بن جائے؟ خالقن۔ خالقن، یہ بن گیا خالقن، اور ترجمہ کیا ہوا؟ پیدا کرنے والا۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا، یعنی یہ ورب ہے اور یہ ناؤن ہے۔ بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو پاسٹ میں ہے، اور یہ ناؤن ہے، اور یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کریٹر کو۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ وزن اور مادہ مل کر الفاظ بناتے ہیں۔ اب اور ایک پوائنٹ ہم نوٹ کریں گے کہ افعال کا مادہ، افعال، اب ہم وربز کی طرف آ رہے ہیں۔ فعل کی جمع ہے افعال۔ افعال کا مادہ یعنی وہ کس سے بنا ہے؟ بیسک روٹ ورڈز اس میں کتنے ہیں؟ تو 99% افعال ایسے ہیں جن کا مادہ 3 حرف پر مشتمل ہوتا ہے۔ انہیں ہم ثلاثی کہتے ہیں، یعنی 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ، اور ہمارا فوکس اس کورس میں زیادہ انہی پر ہوگا۔ یعنی 99% ایسے افعال ہیں، ایسے فعل ہیں، ایسے وربز ہیں جن کا مادہ 3 لیٹرڈ ہے، اور انہیں ہم نے کیا کہا؟ ثلاثی۔ ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے خلقہ، یہ کس سے بنا ہے؟ یہ خا سے بنا ہے، یہ لام سے بنا ہے، اور یہ قوف سے بنا ہے۔ اب آپ کے علم میں ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مادہ ہے، خا، لام اور قوف۔ اور پھر یہ زبر کیا ہے؟ یہ وزن ہے۔ یہ کون سا وزن ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں یعنی یہ یہ فعلا وزن ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بیسیکلی زیادہ تر 99% ورڈز جو ہیں ان کا مادہ 3 لیٹرڈ ہے۔ اب اور ایک چیز سمجھ لیتے ہیں، اگر کوئی ورڈ جب بنا ہے اس میں صرف پیور فارم میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ روٹ ورڈ ملتا ہے، تو اسے ہم مجرد کہتے ہیں، وداؤٹ اینی ایڈیشن، جس میں کوئی زائد حرف نہ ہو تو اسے مجرد کہتے ہیں، مجرد کہتے ہیں۔ اور جس میں کچھ اور ایڈیشنز ہوئی ہو، جو ڈیرائیوڈ فارمز ہوتے ہیں روٹ ورڈ کے، تو انہیں ہم کہتے ہیں مزید فی، جس میں کوئی زائد حرف ہو۔ اب ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں، ثلاثی کیا ہے؟ ثلاثی وہ فعل ہے جس میں اصل حرف صرف 3 ہے، 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ۔ ثلاثی مجرد کیا ہوگا؟ جس میں کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے نصر۔ ثلاثی مزید فی کیا ہے؟ جس میں کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے اخرج۔ تو اب ہم نے پہلے تو ہم نے مادہ دیکھا، پھر وزن دیکھیں، اب ہم ثلاثی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب ہم کیا یاد رکھیں گے کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل لے لیا 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ، 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ سے 2 قسم کے ورڈز بنیں گے، ایک ہوں گے مجرد یعنی پیور، ایک ہوں گے مزید فی یعنی ود سم ایڈیشن۔ اسی طرح سے کچھ افعال بنیں گے 4 سے، اسے ہم رباعی کہیں گے، 4 لیٹرڈ، اور کچھ ہوں گے خماسی
जिसे हम 5 लेटर्ड रूट वर्ड कहेंगे। तो हमने ज्यादा तर आज फोकस किस पर रखना है? मादा पे, वजन पे। और फिर ये हमने देखा कि सुलासी जो है, सुलासी 3 लेटर्ड रूट वर्ड को कहते हैं, रुबाई 4 लेटर्ड रूट वर्ड को, इसी तरह खुमासी। और फिर इसमें भी हम कह सकते हैं सुलासी मुजरद प्योर, सुलासी मजीद फी, इसी तरह रुबाई मुजरद, रुबाई मजीद फी, खुमासी मुजरद, खुमासी मजीद फी। सुलासी मजीद फी की कुछ मिसालें देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फ़आला के साथ अलिफ का एडिशन हुआ है। बेसिकली है क्या? 3 लेटर्ड। तो ये सुलासी मजीद फी है। यहाँ पे देख लीजिए, ता और अलिफ है। यहाँ पे देख लीजिए, फ़आला के साथ आइन कलमा जायद है, ता कलमा। यानी यहाँ पे अगर हम इन तीन को देखेंगे, यहाँ पे एक ही एडिशन हुआ है। यहाँ पे अलिफ का एडिशन हुआ है, यहाँ पे आइन का एडिशन हुआ है, यहाँ पे अलिफ का एडिशन हुआ है। यानी एक जायद, वन एडिशनल थिंग ऐड हुआ है। तो इसे हम सलासी मजीद फी कहेंगे। यहाँ पे दो जायद हरूफ है, जैसे यहाँ ता और अलिफ है, यहाँ अलिफ और नून है, यहाँ अलिफ और ता है। यानी अलिफ जो यहाँ पे है हरकत वाले, इन्हें हम हमजा कहेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 जायद हुरूफ है। तो हमने क्या समझा इससे? हमने इससे ये समझा कि एक तो मादा होता है, वो मादा वजन पर आता है, एक लफ्ज बनता है। अगर वो प्योर है तो उसे हम मुजर्रद कहते हैं। अगर उसमें कुछ एडिशनल चीजें आ गई है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मजीद फी कहेंगे। इसी तरह जो 3 लेटर रूट वर्ड को हम, अगर उसमें एडिशंस हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे? सलासी मजीद फी। जो 4 लेटर्ड होगा, रुबाई मजीद फी। और इसी तरह खुमासी मजीद फी, 5 लेटर्ड रूट वर्ड। तो आज अल्लाह के करम से हमने ज्यादा फोकस जो दिया वो हमने मादा और वजन को समझने के लिए कहा। हमने कहा मादा क्या है? ये वो रूट लेटर्स या रूट वर्ड्स है जिनसे लफ्ज बनते हैं। और पैटर्न क्या है? ये वो फॉर्मूला है, वो डाई है जिस पर के इस रूट वर्ड को डाला जाता है। और हमने ये देखा हर रूट वर्ड हर डिफरेंट पैटर्न से अलग अलग मीनिंग देता है। फिर हमने कहा कि जब ये रूट वर्ड बनता है तो फिर हमारे पास दो किस्म के वजन बनते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये प्योर है, यानी मुजर्रद है। और दूसरा डिराइव्ड, यानी इसमें कुछ एडिशंस हैं, जिसे हमने मजीद फी कहा था। और फिर हमने सुलासी यानी 3, रुबाई यानी 4 और खुमासी यानी 5 लेटर्ड रूट वर्ड के बारे में सुना। और ज्यादा फोकस हमारे किस पर रहेगा? सुलासी पे। अल्लाह ताला से दुआ है समझाने समझने में जो गलतियां हुई हो अल्लाह ताला माफ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।